بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ مصر و شام کے بعد فلسطین پر بھی اپنا اسلامی پرچم لہرا چکے تھے اور فاتح بیت المقدس ہونے کے ناطے وہ اسلام میں دنیا کے ہیرو بن چکے تھے۔ گویا کہ یہ ساری فتوحات انہیں اپنے زور و بازو سے حاصل کی تھی، لیکن وہ پھر بھی بغداد کی خلافت عباسیہ کے ماتحت ہی رہے۔ حالانکہ اس وقت اسلامی دنیا میں ان کی حیثیت ایسی تھی کہ وہ اگر چاہتے تو وہ اپنا سکہ چلا سکتے تھے اور اپنے نام کا خطبہ پڑھا سکتے تھے، لیکن انہوں نے کبھی اپنے آپ کو بادشاہ نہیں سمجھا بلکہ ہمیشہ ایک مجاہد ہونے پر فخر کرتے رہے۔ ان کی یہ شرافت اور انکساری ہی تھی جس نے عباسی خلیفہ ناصر الدین احمد کے دل میں ان کا وقار بہت بڑھا دیا تھا، اور بعض خلیفہ نے بغداد میں بیت المقدس کی فتح کا جشن منایا اور ایک چاندی کا چاند تارہ بنوا کر صلاح الدین ایوبی خدمت میں بھیج کر اسے خلیفہ بغداد کی طرف مسجد اقصیٰ کے برج پر نصب کر دیا جائے۔ ساتھ ہی ایک طریق خط ارسل کیا جائے جس میں بیت المقدس کی فتح پر مبارک پیش کی تھی اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے جانثار ساتھیوں کے جذبۂ جہاد کی دل کھول کر تعریفیں کی اور مسلمانوں کے نام پیغام تحریر کیا کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ سیف اللہ تھے اور سلطان سیف الجہاد ہیں۔ مسلمانوں، یہ تلوار کبھی ہاتھ سے نہ رکنا، اس میں تمہاری شوکت و تحت کا راز پوشیدہ ہے۔ سلطان کی عادت تھی کہ متفقات شہروں میں جمعے کے روز داخل ہوتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ بیت المقدس فتح ہو جانے کے بعد بھی سلطان اپنے فوجی کیمپ میں مقیم جمعے کا انتظار کرتے تھے، اور یہ جمعہ تو غیر معمولی اہمیت کا حامل تھا کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج تشریف کا مذہب تہوار بھی جمعے کے روز آیا رہا ہے۔ اس لیے سلطان کا پروگرام یہ تھا کہ جمعے کے روز شہر میں داخل ہوں تاکہ جمعہ اور معراج شریف کی دوہری راتیں ہمارے لیے شامل حال ہوں، لیکن خلیفہ بغداد کی خواہش تھی کہ چاندی کا چاند تارہ فوراً نصب کیا جائے۔ لہذا سلطان نے اپنے مچلے بیٹے ملک ظاہر غوث الدین المظفر خلیفہ بغداد کی خواہش پوری کرنے کے لیے بھیجا۔ شہزادہ ظاہر بیت المقدس پہنچے تو گلیوں سے گزرتے ہوئے شہزادے کو دیکھنے کے شوق میں دروازوں کے پٹ نیم وار ہو گئے اور چھتوں پر رنگین اچھلیں لہرانے لگیں۔ شہزادے رنگ بدلتی راتوں کو پیچھے چھوڑتے ہوئے اپنی منزل پر پہنچ حامد الدین عمر قاص، محمد الدین خطیب اور صوبہ سالار عماد الدین زنگی کے نائب عزیز الدین شہزادہ کا استقبال کیا۔ شہزادہ احترام و عقیدت سے مسجد اقصیٰ میں داخل ہوا۔ یہ بدھ کا روز تھا اور سلطان کے شہر میں داخل ہونے میں صرف 2 دن باقی رہ گئے تھے۔ مسجد اقصیٰ کی بحالی کا کام زور و شور سے جاری تھا۔ عیسائیوں کی یادگار حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت بی بی مریم کی مورتیاں، صلب کے نمونے ہٹا دیے گئے تھے اور یہ دیواروں پر بنی ہوئی تصویروں کو کھرچی اور مٹائی جا رہی تھیں جو اسلام کے لیے کسی طرح قابل قبول نہیں تھی۔ شہزادے نے محی الدین خطیب کے ہاتھوں ستارہ چاند نصب کروایا اور دعائے خیر سے تقریب ختم ہوئی۔ مغرب کی نماز پڑھ کر شہزادہ اور اس کے ساتھی مجاہدون اپنی واپسی کی راہ لیے۔ شہر سے گزرتے ہوئے جب شہزادے کی سواری اس مکان کے سامنے سے گزری جہاں عیسائی تسلط کے دوران ان کا بڑا پادری رہائش پذیر تھا، اس مکان میں سے ایک عورت کی چلانے کی آواز سن کر شہزادے نے گھوڑے کی باگ کھینچ لی اور اپنے ایک ماتحت سے کہا، پتہ کرو کہ اس مکان میں کس مظلوم عورت پر ظلم تو نہیں ہو رہا۔ چھاپا مارنے پر پتہ چلا کہ بڑا پادری صاحب نے جوزفی نامی نوجوان پادری کو اپنا نائب بنا کر خود یورپ بھگایا تھا۔ وہ کلیسی ایک ایسی کنواری رہبینا کو دبچ ہوئی اپنے حوض کا نشانہ بنا رہا تھا۔ دوسرے دن یہ مقدس سلطان کی بارگاہ میں پیش ہونا تھا۔ جوزفی پادری نے شہزادے کے پاؤں پکڑ لیے اور کہا، مجھے 1 رات عبادت کرنے کی مہلت دے تاکہ میں یہ احسان بھی نہ بھولوں کہ نیک دل شہزادے نے پادری کی درخواست قبول کر لی۔ وہ پادری جوزف کمرے میں چلا گیا اور کمرے سے اندر بند کر لیا۔ دوسرے صبح جب دن چڑھتا تھا جوزف کا کمرہ نہ کھلا تو مسلمان سپاہی دروازہ توڑ کر اندر داخل ہو گئے۔ اندر جا کر دیکھا تو جوزف خودکشی کر چکا تھا اور اس کی لاش آج اس جگہ لٹی ہوئی ہے جس جگہ وہ کل ایک کنواری راہبہ کے ساتھ رنگ رلیاں منا رہا تھا۔ جوزف کا ساتھی پادری اور راہبہ کے دوسرے دن سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں پیش کر دیا اور راہبہ رو رو کر کہنے لگی، عادل بادشاہ، مجھے راہبیت سے چھٹکارا
دلائل دی جائے، لیکن اس کا ساتھی پادری مضر تھا جو رہبر بن چکا، وہ کبھی بھی اس راستے کو چھوڑ نہیں سکتا۔ رہبہ بھی جانتی تھی کہ اس بارے میں کلیسیا کے قوانین بہت سخت ہیں۔ جو لڑکی کے والدین سے اسے کلیسیا کے حوالے کر دیا، وہ راہبینہ میں ساری عمر برتانے کی پابند ہو جاتی ہے، لیکن رہبان سلطان صلاح الدین ایوبی کے حسن سلوک سے متاثر ہو کر اسلام قبول کر لیا، اور سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس کا ہبہ کو اپنی بیٹی بنا لیا، اور وہ شاہی محل میں شہزادیوں کی زندگی بسر کرنے لگی۔ اس سے فطرت دین ہے اور رہبانیت کے مخالف ہے۔ جو لوگ تحقیق کے شوق رکھتے ہیں، چاہے تو کسی بھی مذہب کے ہوں، اسلام کو بطور دین فطرت خوب سمجھتے ہیں۔ تلاش حق کی راہ میں رہبان بننے والی آخر تک ایک دن تلاش حق میں کامیاب ہوگی۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس فتح کیا تو وہاں کے بڑے پادری ہرکولیس نے کیسری کی ساری دولت سمیٹ کر یورپ کی طرف روانہ ہونے کی کوشش کی، تو مسلمان پہرے داروں نے اسے روک لیا۔ معاملہ جب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی عدالت میں پہنچا تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ نے پوچھا، کیسری کی دولت کا قانونی وارث کون ہوتا ہے؟ تو ہرکولیس کے نمائندہ پادری جوزف نے کہا تھا کہ بڑا پادری صاحب ہی کیسری کی دولت کے وارث ہیں۔ دربار میں موجود مشیر عماد الدین کا التفات گویا کہ سلطان معظم یہ غیبت بانی سے کام کر لے رہا ہے۔ یہ کیسری کی دولت کسی کی ذاتی ملکیت نہیں بلکہ قوم کی امانت ہوتی ہے۔ پھر اپنے دعوے کے حق میں دلائل کے طور پر جب عیسائی مذہب کی کتاب کا حوالہ دیا تو پادری کا منہ کھل گیا، لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی نے فیصلہ سناتے ہوئے کہا کہ جب بیت المقدس کے عیسائیوں کو کوئی اعتراض نہیں تو ہم بھی نہیں روکتے۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی نے ایک پروان عطا کیا اور پادری اپنے مختصر سے قافلے کو لے کر یشلنج سے بحر روم کے ساحل شہر کی صورت میں چل پڑا۔ قافلے نے ابھی تھوڑے ہی سفر طے کیا کہ رات پڑ گئی۔ اب ان کے پاس دو راستے تھے، ایک شہر گزر چکا جو مسلمانوں کے شہر رملہ سے ہو کر گزرتی ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے بھائی ملک عادل کی حکومت تھی، اور دوسرا خطرناک پہاڑی راستہ تھا، جہاں چونکہ پادری کے دماغ پر مسلمانوں کا خوف تھا اس لیے اس نے پہاڑی راستے کا انتخاب کیا۔ ابھی گھوڑے بڑھے ہی تھے کہ گھوڑا سواروں کے ایک فوجی دستے نے ان کا راستہ روک لیا۔ پادری نے فوراً سلطان صلاح الدین ایوبی کا عطا کردہ پروانہ ہوا، جس میں لہرائے سوار دستہ کے نوجوان افسروں نے آگے بڑھ کر پوچھا کب وہ شرجیاں کے باطنی ہیں۔ ہرکولیس نے اس بات میں سر ہلایا اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا عطا کردہ پروانہ آگے بڑھا بولا، ہمیں سلطان نے یہ پروانہ عطا کیا ہے اور ہم کی صورت جا رہے ہیں۔ تو نوجوان افسر نے کہا، ہمیں معلوم ہے اور ہم آپ ہی کی حفاظت کے لیے کھڑے ہیں۔ ملک عادل کا حکم ہے کہ آپ کو اس خطرے راستے سے بحفاظت نکال دیا جائے۔ پادری بولا، ہم پہلی منزل سفلت شہر پہ کرنا چاہتے ہیں۔ نوجوان افسر نے کہا، جیسے آپ کی مرضی، میں آپ کو سفلا تک چھوڑ آتا ہوں۔ پادری حیرت سے منہ تنگ لگا بولا، اے نوجوان، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ یہ سفلا یہاں سے کافی دور ہے اور ممکن ہے کہ اس کے سفر میں ساری رات لگ جاتی۔ تو نوجوان افسر نے پرجوش انداز میں کہا، مجھے ہر حال میں اپنا فرض نبھانا ہے جو ملک عادل مجھے سونپا ہے۔ پادری بولا، ہم تو چاہتے تھے کہ ہم زحمت نہ کرتے، لیکن ضد کرتے ہیں تو چلے آ ساتھ۔ یہ سب قافلے والوں نے نوجوانوں افسروں کے اشارے پر اپنے گھوڑوں کی بانٹیں موڑ لیں اور رملہ شہر والی گزار سے سفلا کی جانب بڑھے۔ رات کے تیسرے پہر سفلا پہنچے۔ فیصل پر کھڑے ہوئے پہرے داروں نے نوجوان افسر کو سلام کیا اور قافلے شہر میں داخل ہو گئے۔ پادری بولا، ہم تو قلعہ میں آرام کریں گے، اب تو غلبہ قلعہ ہے، آرام فرمائیں۔ نوجوان افسر نے سپاہی پہ کبھی آرام نہیں کرتا، فوراً واپس رملہ چلا گیا۔ تمام قافلے والے حیران تھے کہ یہ مسلمان کس مٹی کے بنے ہوئے ہیں کہ یہ اپنے دشمنوں کو بحفاظت جنگل پار کرنے کے لیے رات بھر سفر اور اب آرام کے بغیر واپس جانا چاہتا ہے۔ پادری بھی اس جفکشی اور ہمت مردانہ کی داد دیتے بغیر نہ رہ سکا۔ وقت رخصت نوجوان افسر نے اپنی انگوٹھی اتار کر پادری کو دیتے ہوئے کہا کہ جس راستے سے اب جا رہے ہیں اس راستے میں سلطان صلاح الدین ایوبی کے بڑے بیٹے الملک الفیصل نور الدین کی فوجیں آ رہی ہیں، وہ آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں تو آپ میری انگوٹھی دیکھ کر ان سے پناہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اس پادری نے جب انگوٹھی دیکھی تو اس پر لکھا تھا کہ الملک الظاہر غوث الدین
پادری حیرت کے مارے گم سا گیا اور پوچھا کہ آپ بھی سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ کے فرزند ہیں؟ نوجوان نے کہا، جی میں بھی سلطان علی کا بیٹا ہوں، لیکن میں اپنے آپ کو شہزادہ نہیں، ایک سپاہی سمجھ کر خدمات انجام دیتا ہوں، کیونکہ ہمارے والد نے ہمیں کبھی نہیں کہا کہ تم شہزادے ہو۔ ہمارے والد تو ہمیں ایک عام سپاہی سمجھتے ہیں، جن کی دنیا اور آخرت میں عزت صرف اس لیے ہوگی کہ وہ اسلام کی خدمت کریں، لوگوں کے کام آئیں، غریبوں مسکینوں کو کھانا کھلائیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی ہمارے والد فرماتے ہیں کہ میں ہرگز نہیں چاہتا ہوں کہ لوگ تمہیں میرے نام سے جانتے، تمہاری اپنی الگ پہچان ہو۔ جب تم حق کے راستے پر چلو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا اور آخرت دونوں کی عزتیں پہچان عطا فرمائے گا، تمہارے علیحدہ نام، علیحدہ بلند مقام ہوں گے۔ تمہارے والد نے ہمیں یہ سکھایا کہ سپاہی بن کر سلطنت کے ایک سیاہ پلائی دیوار بن جاؤ، نہ کہ محل میں بیٹھ کر معتبر اور خود کو شہزادہ جان لو۔ بے شک یہ دنیا دھوکے کا سما ہے، امتحان چاہیے، اس لیے اب مجھے سپاہی جاننا۔ سلطان کا بیٹا، اگر میرے لائق اور کوئی حکم ہے تو ضرور بتائیں، میں ان کی مدد ضرور کروں گا۔ یہ الفاظ سن کر پادری کو جیسے یقین نہ ہو رہا تھا کہ ایک بادشاہ نے اپنے بیٹوں کی اس قدر عظیم تربیت ہے کہ پوری سلطنت کے مالک ہوتے ہوئے بھی خود کو سپاہی کہلوانے میں زیادہ فخر محسوس کرتے ہیں۔ پادری دل ہی دل میں کہہ رہا تھا کہ مسلمان کا یہی اسرار و خلوص ہے، ہر میدان میں انہیں فتح سے ہمکنار کرتے ہیں۔ جب الملک الظاہر غوث الدین کا یہ قافلہ واپس محل لوٹا اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے حاضر ہوا تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ نے جس کام کے لیے اس قافلے کو بھیجا تھا، بجائے اپنے بیٹے کی ساری صورتحال معلوم کرنے کے لیے ایک سپاہی کو پوچھا کہ الملک الظاہر غوث الدین کا رویہ کیسا تھا۔ قافلے والوں میں سے کسی کو ان کی وجہ تکلیف تو نہیں ہوئی۔ سپاہی نے سارا واقعہ سنایا گیا۔ الملک الظاہر الدین کے ساتھ سفر کرتے ہوئے ہمیں ایسا معلوم ہوا کہ جیسے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے ساتھ ہیں۔ سلطان معظم جب ہمارے قافلے واپس محل کی طرف آ رہا تھا تو راستے میں ایک سپاہی کا گھوڑا اس کے قابو میں نہیں آ رہا تھا، تو الملک الظاہر غوث الدین نے اپنے گھوڑے اس سپاہی کو دیا اور خود اس گھوڑے پر بیٹھ کے سلطان معظم، آپ کی تربیت اس قدر عظیم تر ہے کہ جس کی گواہی اس پادری نے مجھے دی۔ میرے لیے بھی دعا کر کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کی طرح نیک، صالحہ اور فرما بردار اولاد عطا فرمائے جو اسلام کی راہ میں قربان ہو۔ ناظرین گرامی، سلطان کے بیٹے کی جگہ کوئی ہم جیسا تو نہیں باپ کے ساتھ ناراض ہو جاتے ہیں۔ میرے باپ بچائے مجھ سے سارے سوال و جواب کرنے کے لیے میں ہوتا ہوں۔ ایک سپاہی سے پوچھ رہا ہے تو میری توہین ہے، لیکن ایسا ہرگز نہیں تھا کہ سلطان کا بیٹا سر جھکائے خاموش کھڑا تھا۔ یہ اعلیٰ لوگ تھے، یہ عظیم لوگ تھے جنہوں نے عظیم بیٹیوں کو جنم دیا، اور ان کی تربیت ایسی تھی جن کا نام تاریخ میں تا قیامت لکھا جائے گا۔ اور آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجیے، اور آخر میں کمنٹ باکس میں ایک دفعہ درود پاک ضرور لکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔